السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشرف الخلق واکرم الاولین والآخرین ونبی الانبیاء وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه إجلال وتشريف وتعظيم وتكريم وتحريم ومغبر وآمر، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه جبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والیتامى والمساکین رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم أبي الزهراء محمد ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم برادران ملت، مکرم سامعین و معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے، صاحب القرآن سلطان مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سید الاولیاء حضور پرنور غوث اعظم دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی دعاؤں کے سائے میں بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی مبارک مقدس پرنور بابرکت فضاؤں میں برکات رمضان ڈے 2 آن لائن پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس پروگرام میں بطور خاص سوال جواب کو فوکس کرنے کا ارادہ ہے۔ کل جو سوالات ہوئے تھے اس میں دیکھنے میں بعض سوالات چھوٹ گئے تھے، وہ سوالات ہم یہاں نوٹ کر کے لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ملا کے جو بات عرض کرنے کی وہ یہ ہے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے ایک سوال ہوا تھا اور ارادہ تھا کہ اس تفصیل سے وہ بیان کیا جائے، لیکن آج وہ اس سوال کا جواب ہم چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جملہ 24 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل باقاعدہ متن سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کل، پھر ایک دن اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کفارہ بھی آتا ہے، اور پھر ایک دن اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کفارہ نہیں آتا۔ تو اس طرح کل سے ڈے بائی ڈے 3 دنوں میں اس سوال کے جواب کو ہم پھیلا کے اطمینان سے
یہ جواب دیں گے. آج کے لیے اس سوال کے جواب کو چھوڑ رہے ہیں. کل جبار بیگ نے سوال کیا تھا کہ پہلے ہی دن لوگ تراویح کے وقت پیچھے جا کے بیٹھ رہے ہیں، اس پہ توجہ دلائی جائے. تو اس تعلق سے کچھ وضاحت عرض کرنا تھا. وضاحت یہ ہے کہ تراویح کے وقت پیچھے جا کر بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جا کے رکوع کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت جب رکوع میں جانے لگتا ہے تو پھر اس وقت رکعت باندھ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر یہ مطلب اگر لیا جائے تو یہ نہایت مکروہ عمل ہے اور اس کو منافقین کا عمل بتایا گیا ہے، سخت مذموم عمل ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ تراویح کی نماز بیٹھ کے ادا کرتے ہیں تو اس تعلق سے ہم نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھی جائے. تو اس کی مزید وضاحت آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر اور مزید اضافہ کرتے ہوئے کہ نماز تراویح کوئی نفل نماز نہیں ہے کہ جب جی چاہے آپ ٹھہر کے پڑھیں، جب جی چاہے بیٹھ کے پڑھیں. ٹھہر کر پڑھنے پر پورا ثواب، بیٹھ کے پڑھنے پر آدھا ثواب. یہ نفل نماز کے لیے ہے یہ حکم، جبکہ نماز تراویح نفل نہیں سنت موقدہ ہے. تو اس حوالے سے علماء کرام کا سخت اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک اگر نماز تراویح بیٹھ کر پڑھی جائے تو ادا ہی نہیں ہوتی. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے. اور بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اگر نماز پڑھی جائے بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے تو نماز مکروہ ہوتی ہے. مکروہ ہوتی ہے کا مطلب ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. بعض علماء کا فتویٰ تو اس قول پہ ہے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی. جب اتنا سخت اختلاف علماء اکرام کا آ رہا ہے تو بہرحال بچنے میں سلامتی ہے، بہتری ہے. بہرحال اگر دوسرے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی اتنی تو بات واضح ہے کہ تراویح کی نماز بیٹھ کے ادا کرنا بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے کا مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں البتہ مجبوری کی حالت میں احکام بدلتے ہیں. یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یا گھٹنے میں جوڑوں میں درد ہے، ٹھہر نہیں سکتے ہیں زیادہ دیر تک، سخت تکلیف ہو رہی ہو، ایسی مجبوری کی حالت میں حکم الگ ہے. بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کے پڑھنا مکروہ ہے. اور ہمارے پاس لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ فرض نمازیں لوگ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں. فرض نماز تو بیٹھ کر ادا کرنے سے ادا ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نہایت سخت مجبوری نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ لوگ بالکل اچھی حالت میں چلتے پھرتے گھومتے پھرتے مسجد کو آتے ہیں، بقیہ تمام معاملات انجام دیتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو آرام سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں. اس طرح اگر فرض نماز ادا کی جائے تو فرض نماز ادا ہی نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنے کے برابر ہے. کیونکہ فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے. اگر قطعی طور پر اگر کسی میں استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ ٹھہر سکے، ایسی مجبوری کی حالت میں اگر بیٹھ جائے تو بات الگ ہے. لیکن جس میں ٹھہرنے کی طاقت ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے ہوئے مسجد کو آتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور بقیہ ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کرسیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کر فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو اس طرح فرض نماز تو ادا ہی نہیں ہوتی کہ قیام پر کسی کو قدرت ہو اور وہ قیام ترک کرے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، تو فرض نماز تو ادا نہیں ہوتی. اب رہا معاملہ نماز تراویح کا، تو نماز تراویح بھی اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھی جائے تو مکروہ ہوتی ہے. بعض علماء کے نزدیک تو ادا ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال بچنا ضروری ہے. کل کے جو سوالات کیے گئے تھے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ افطار کے وقت جو دعا بتائی جاتی ہے، سید اویس قادری نے سوال کیا تھا کہ افطار کے وقت جو دعا بتائی جاتی ہے، اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، وہ افطار سے پہلی پڑھی جائے یا افطار کے بعد پڑھی جائے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ افطار کے بعد پڑھی جائے، لیکن بعض علماء کے نزدیک افطار سے پہلے پڑھنے کی بھی گنجائش ہے. ان کا بولنا یہ ہے کہ یہ بھی رواج ہے، تو اس طرح پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت نہیں ملتی باقاعدہ کہ وہ دعا کب پڑھی جائے، پہلے پڑھی جائے کہ بعد میں پڑھی جائے. بہرحال دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں پڑھی جائے. کل ایک سوال ہوا تھا، پرویز صاحب نے سوال کیا تھا کیا لیڈیز تراویح پڑھ سکتے ہیں حافظ صاحب کے پیچھے؟ اس مسئلے کی کچھ وضاحت ہے.
اس مسئلے میں وضاحت یہ ہے کہ عورتیں حافظ صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتی ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اب یہ جو لفظ لکھے ہیں حافظ صاحب، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد امام کے پیچھے عورتیں نماز تراویح پڑھتی ہوں، اس تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ عورتیں مل کے نماز تراویح کی جماعت بنا کے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ تو مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اگر عورتیں نماز تراویح کی جماعت بنا کے اس طرح نماز پڑھ رہی ہیں کہ عورت ہی امام ہے، عورتیں ہی مقتدی بھی ہیں، یعنی عورت امام کی اقتداء میں مقتدی عورتیں نماز ادا کر رہی ہیں با جماعت، تو یہ تو ناجائز ہے، مکروہ ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ اگر مرد امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں کیا نماز تراویح پڑھنا مناسب ہے؟ سوچنے سمجھنے کی قابل بات ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے کہ فرض نمازوں کے لیے جب عورتوں کو منع کر دیا مسجدوں میں آنے سے، تو پھر سنت نماز کے لیے جماعت میں آ کر نماز پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو باقاعدہ مسجدوں سے روکا گیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک، آپ کا یہ حکم نافذ ہوا، اور عورتوں کو فرض نمازوں سے جب مسجد میں آنے سے روکا گیا تو سنت نماز کے لیے مسجد میں آنا کامن سینس کی بات ہے کہ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ فرض نماز کے لیے جب یہ بتایا گیا کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے، فرض نمازوں کا یہ حال ہے، تو پھر سنت نماز کے لیے عورتیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اگر آئیں تو یہ نہ صرف یہ کہ نامناسب ہے بلکہ اس میں عورت کے لیے ثواب میں کمی ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے ثواب زیادہ ہے، اور اگر عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے ثواب کم ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات ثابت ہوگی تو کون سی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ رمضان المبارک کے جیسے مبارک مہینے میں ثواب میں کمی لائی جائے؟ شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ افضل عمل کو اختیار کیا جائے، ثواب میں زیادتی کو طلب کیا جائے، اور پھر یہ باتیں عقل سے معلوم ہونے والی نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی فیصلہ کن انداز میں، صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جب ارشاد فرما دیا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے بنسبت مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے میں، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیا ثواب میں کمی کرنے میں کوئی عقل مندی ہے؟ کیا یہ کچھ مناسب بہتر طریقہ ہے؟ آپ خود غور کیجیے۔ صاف سیدھا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں انفرادی طور پر نماز تراویح پڑھ لینا چاہیے۔ اب ایک بات آ کے رکتی ہے آخر میں کہ اس طرح عورتیں ختم قرآن کس طرح کریں؟ نہ عورتیں خود جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، خود عورتیں مل کر جماعت بھی نہیں بنا سکتی، اور مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے، تو پھر عورتوں کے لیے نماز تراویح میں ختم قرآن کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس کا صاف اور واضح مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ختم قرآن سنت موقدہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ حکم مرد حضرات کے لیے ہے جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ عورتیں جو گھروں میں انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہی ہوں ان کے لیے ختم قرآن کا سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز ادا کریں، اور ختم قرآن کا ان کے لیے کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد سے لائن سے دوسری رکعت میں سورۃ قریش، تیسری رکعت میں اس کے بعد کا سورۃ المعون، اس طرح چوتھی رکعت میں اس کے بعد کا سورۃ الکوثر، یہ کے بعد دیگرے لائن سے 10 رکعتوں میں 10 سورے پڑھیں، پھر بقیہ 10 رکعتوں میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں اور نماز پڑھنے، یہ آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ ہے ان کے لیے۔ تو عورتوں کے لیے نماز تراویح میں ختم قرآن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے البتہ یہ بات سنت موقدہ کفایہ ہے کہ نماز تراویح میں ختم قرآن کیا جائے مسجد میں باقاعدہ، یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نے کل سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر انسان ناپاک ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس ضمن میں ہم نے ایک اینگل سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ اگر احتلام ہو جاتا ہے حالت روزہ میں، اب انداز یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی سو رہا تھا، روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، تو اس انداز سے اگر ناپاکی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا،
یہی حکم کل ہم نے آپ کے سامنے سنایا تھا۔ لیکن اب اس کو عورتوں کے لیے اگر لیا جائے ایک دوسرے اینگل سے کہ عورت حالت روزہ میں تھی کہ ناپاک ہو گئی، ماہانہ جو ناپاکی عورتوں پر طاری ہوتی ہے وہ طاری ہو گئی عورت پہ، اگر تو ایسی صورت میں اس عورت کا روزہ اس دن کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی اس پر لازم ہے۔ اگر عورت ماہانہ جو ناپاکی کے دن آتے ہیں، اگر حالت روزہ میں عورتوں پر وہ ناپاکی کا وقت آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان عورتوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اس روزے کی قضا کریں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناپاکی کی اور شکلیں بنتی ہیں۔ جو سوال ہے بالکل واضح نہیں ہے، اس میں بالکل ایک صاف سیدھا سوال کیا گیا ہے کہ حالت روزہ میں انسان ناپاک ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو کل ہم نے آپ کے سامنے احتلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا تھا، اور آج عورتوں کی ناپاکی کے حوالے سے مسئلہ سنایا۔ اب اس کے علاوہ ناپاک ہونے کی اور صورتیں بھی نکل سکتی ہیں اور اس کے احکام اور الگ بھی آ سکتے ہیں۔ کل نظام الدین محمد نے سوال کیا تھا کہ کیا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے پر ہی واجب الوتر جماعت سے پڑھی جائے؟ اس سوال کا جواب ہم کچھ تفصیل سے لیں گے۔ اس سے پہلے آج کا جو ایک سوال آیا ہے وہ لے رہے ہیں۔ آصف خان نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حنفی مقتدی شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ یہ سوال آصف خان نے کیا ہے کہ مقتدی حنفی ہے اور امام شافعی ہے، تو ایسی صورت میں شافعی امام کے پیچھے حنفی مقتدی کی نماز کیا جائز ہے؟ کیا اس کو پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھی جا سکتی ہے اس طرح نماز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں فقہ کی پیروی کرنے والے حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، ان میں کوئی گمراہ نہیں ہے، کوئی غلطی پہ نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو ان میں کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ چاروں اہل سنت و جماعت کے سیکٹر ہی ہیں۔ حنفی ہدایت پر ہے تو اس کے ساتھ شافعی بھی ہدایت پر ہے، حنبلی، مالکی سب ہدایت پر ہیں، چاروں مسالک کے ماننے والے ہدایت پر ہیں۔ البتہ اب اقتداء کی جو بات آ رہی ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اہل علم نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر امام شافعی ہے، شافعی مسلک کا پیروکار ہے اور حنفی فقہ کے فرائض واجبات کا اگر وہ لحاظ رکھتا ہے، اگر یعنی مطلب یہ کہ اس امام کو معلوم ہے کہ اس کے اقتداء میں احناف بھی نماز پڑھنے والے ہیں، مثال کے طور پر اگر خون نکل کے بہہ جائے تو شافعی کا وضو نہیں ٹوٹتا فار ایگزامپل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کا اگر وضو نکل کے ٹوٹ گیا، اس کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حنفیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی حالت میں حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات امام کو تو معلوم ہی ہے۔ امام کے بارے میں اگر اندازہ ہے کہ وہ حنفی مقتدیوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ خون نکل کر بہہ جانے سے یا اس طرح کے معاملات میں سے جس کی وجہ سے حنفیوں کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ان کا لحاظ رکھیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کے مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا ہوگا لیکن چونکہ حنفی مسلک میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو چونکہ مقتدیوں میں حناف بھی ہیں، یہ بات ان کو معلوم ہے، اس لیے وہ حنفی فقہ کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ان کے مسلک میں وضو نہیں ٹوٹنے کے باوجود وہ وضو کر کے آتے ہیں تاکہ مقتدیوں کی نماز درست ہو۔ اس طرح شافعی امام اگر فقہ حنفی کے فرائض واجبات کی رعایت کرے اپنے مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو ایسے شافعی امام کے پیچھے حنفی مقتدیوں کی نماز ہو سکتی ہے۔ حنفی مقتدی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ امام شافعی ہے، لیکن فقہ حنفی کے جو فرائض واجبات ہیں ان کا وہ لحاظ رکھتے ہیں اپنے مقتدیوں کے لیے، تو ایسی صورت میں حنفی مقتدی شافعی امام کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر بات نکلی ہے تو ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کرنا ہے کہ چاروں مسالک حق ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جن کو معلومات نہیں ہے ان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ایک وقت میں چاروں مسلک برحق ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصولی، ایک فروعی۔ اصولی مسائل میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
اصولی مسائل میں اگر کوئی اختلاف کرنے لگے تو وہ دائرے اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اصولی مسائل میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ فروعی مسائل ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہے اور ان میں اہل علم کا اختلاف ہوتا رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتا۔ حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شافعی ہدایت پہ نہیں ہے، نہ شافعی یہ کہہ سکتا ہے کہ حنبلی ہدایت پہ نہیں ہے۔ آخر یہ اختلاف کیوں ہوا تو میں سمجھانے کے لیے اس کا ایک واضح طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جن کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، آخر کیوں ہوتا ہے اختلاف۔ حالانکہ چاروں کے پاس احادیث ہیں، سب احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احادیث مبارکہ میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ سب حدیثوں پر عمل ہو، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے جوڑ کر، دوسری حدیث کے مضمون کو تیسری حدیث سے جوڑ کر اس میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح مسائل بیان فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مبارکہ مل رہی ہیں سب حدیثوں پر بیک وقت عمل ہو جائے، حدیثوں میں تطبیق دے کر ان کو جوڑ کر تمام احادیث پر عمل کیا جائے، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون سی حدیث میں زیادہ مضبوط ہیں، جس حدیث کے راوی زیادہ مضبوط ہیں اس حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ امام شافعی کا ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ راویوں نے کس حدیث کو روایت کیا ہے، زیادہ راویوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہے اس حدیث کو لے لیتے ہیں، بقیہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام شافعی کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دو حدیثیں بظاہر ایک دوسرے سے بظاہر میل کھاتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث کے راوی زیادہ مضبوط ہیں، جس حدیث کے راوی زیادہ مضبوط ہیں اس حدیث کو لے لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جس حدیث کے راوی کمزور ہیں اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ امام شافعی کا ہے۔ امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ جس حدیث کو زیادہ راویوں نے روایت کیا وہ لے لیتے ہیں، اور کم راویوں نے جس کو روایت کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں کہ جس حدیث کو کم راویوں نے روایت کیا اور جس حدیث کو زیادہ راویوں نے روایت کیا، دونوں حدیثوں کو جوڑ کر ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس حدیث کو زیادہ مضبوط راویوں نے روایت کیا اس حدیث کو، اور جس حدیث کو بنسبت ایک حدیث کے دوسری حدیث میں اگر راوی زیادہ مضبوط نہیں بھی ہیں تو اس کو بھی جوڑ کر اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف احادیث مبارکہ پر بھی عمل کرتے ہیں، عمل کراتے ہیں۔ بیک وقت آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سب حدیثوں پہ عمل کیا جائے، جہاں تک ممکن ہو احادیث مبارکہ میں آپ تطبیق دیتے ہیں۔ امام شافعی مضبوط راویوں کی حدیث لے کر کمزور راویوں کی حدیث مقابلے میں نسبتاً جس حدیث کے راوی کمزور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل زیادہ راویوں نے جس حدیث کو روایت کیا وہ لے لیتے ہیں، کم راویوں نے جس کو روایت کیا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام مالک کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ احکام مدینے میں نازل ہوئے، مدینہ دارالحکام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا جس مسئلے میں جو عمل رہا وہی آپ لیتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پاکیزہ دن مدینہ منورہ ہی میں گزرے، اور شریعت کے اکثر احکام مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوئے، مدینہ دارالحکام ہے۔ تو امام مالک یہ دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل کیا ہے وہ لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب اس میں کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، اور وہ تمام کے تمام ائمہ ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد کی پوری شرائط پائی جاتی ہیں، تو تنگ نظری کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میری بات کسی کو اگر عجیب و غریب معلوم ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ یہ مخلدین میں جو تنگ نظری ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ جب چاروں کے چاروں ائمہ برحق ہیں تو تنگ نظری کی قطعی طور پہ تنگ نظری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ جس امام کے مخلد ہیں انہی کی پیروی کیجئے، وہ تو ضروری ہے، تقلید شخصی کریں، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ تمام مسالک کے مطلب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مسالک کے پیروکار حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ ماجد پٹھان نے سوال کیا ہے کہ چوتھا مہینہ پریگننسی کی حالت میں ہے اور عورت کو روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، وضاحت فرمائیے۔ ماجد پٹھان نے سوال کیا ہے کہ حاملہ عورت کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت کے لیے مطلقاً روزہ معاف تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاملہ ہے تو روزہ اس پر معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو پھر اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر
اس کے لیے یا بچے کے لیے اگر نقصان دہ ہے روزہ رکھنا، اس کے لیے یا بچے کی جان کے لیے خطرہ ہے، یا اس کے لیے یا بچے کے ارتقاء کے لیے اگر روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، اور مسلمان طبیب اگر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے، اور وہ مشورہ دینے والا طبیب مسلمان ہو، غیر مسلم ڈاکٹر کی رائے پر بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اس میں باقاعدہ شرط ہے کہ مسلمان طبیب جس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے کی اہمیت سے وہ آگاہ ہے، باخبر ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان طبیب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فی الوقت روزہ رکھنا حاملہ عورت کے لیے یا بچے کی صحت کے لیے، اس کے نشو و نما، اس کے ارتقاء کے لیے اگر نقصان دہ ہے، اگر مسلمان طبیب کی رائے ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں حاملہ عورت روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ لیکن لوگوں میں، عوام میں ایک غلط فہمی ہے کہ حاملہ عورت کی جانب سے اور دودھ پلانے والی عورت کی جانب سے روزانہ فدیہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزے کا بدلہ ہو گیا۔ بالکل غلط بات ہے۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر بحالت مجبوری روزہ چھوڑ رہی ہو تو فدیے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنا فرض ہے، روزے کی قضا فرض ہے۔ جب روزہ فرض ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھا جا سک رہا ہے، تو آگے چل کر اس کی قضا کرنا یہ فرض ہے۔ اس کا صاف بالکل واضح طریقہ یہ ہے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں اس سال رمضان، 29 دن کا ہوا کہ 30 دن کا، لکھ کے رکھیں باقاعدہ، اور 1 سال کے بعد میں 2 سال کے بعد جب طاقت بحال ہو، دودھ پینے کی مدت بچے کی ختم ہو جائے، جب موقع ملے تو برابر گن کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے دنوں کے روزوں کی قضا یہ فرض ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ یہ فدیہ دینے کا جو مسئلہ ہے وہ شیخ فانی کے لیے، ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، امید نہیں ہے کہ آگے چل کے وہ صحت مند ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہے صرف۔ حاملہ عورت کے لیے یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے یا مسافر کے لیے، اس قسم کے لوگوں کے لیے فدیہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں یاد رکھیں، بہتر طریقہ ہے کہ لکھ کے رکھیں، اور پھر جب وقت ملے، جب کمزوری زائل ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، تو پھر ان روزوں کی باقاعدہ قضا کی جائے۔ اکرم خان قادری نے سوال کیا ہے کہ مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اور تھوڑے لوگ کورونا کے چلنے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان حالات میں گھر میں پڑھنا صحیح ہے یا مسجد ہی میں نماز پڑھی جائے؟ یہ تو موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں یہ سوال ہے، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ بار بار نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ بے مقصد کے گھروں میں نماز پڑھ کر مسجد کے ثواب سے قطعی طور پر محروم نہ ہو، جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ تو مکمل احتیاط ہوگی۔ تو جب تک حکومت کی جانب سے اس طرح کی پابندی نہ ہو، اور اگر ویسی سخت مجبوری ہو تو حکومت خود آرڈر پاس کر دیتی ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس طرح کی پابندی نہ ہو، موقع ملے تو رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ صحیح مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ البتہ یہاں پر ایک اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر 60 سال یا 60 سال سے زائد ہے، ان لوگوں کے لیے بیماری زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور ان لوگوں میں امیونٹی، قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بوڑھے لوگ اگر گھروں میں نماز ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ 60 پلس جن کی عمر ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ جوان لوگوں کو اگر موقع ملے تو حتی الامکان مسجد کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بے مقصد مسجد کے ثواب سے محروم نہ ہو۔ فوزیہ قادری نے سوال کیا ہے کہ خواتین کے لیے ثنا خوانی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لیڈیز نعت پڑھتی ہیں، نعت پڑھنے کی بعض عورتیں بہت شوقین ہوتی ہیں، ان کی آواز آل اوور دی ورلڈ سنی جاتی ہے، تو کیسا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یہ سلگتا ہوا سوال آپ نے کیا ہے۔ اگر عورتیں ثنا خوانی کر رہی ہوں اور عورتیں ہی سن بھی رہی ہوں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ عورتوں کی ہی محفل ہو رہی ہے، سننے والی بھی عورتیں ہی ہیں، پڑھنے والی بھی عورت ہے اور سننے والی بھی عورتیں ہی ہیں، تو ایسی صورت میں تو خیر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ریکارڈنگز اس طرح کی وائرل کی جاتی ہیں تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ عورتوں کی ثنا خوانی کی جو ریکارڈنگز ہوں وہ صرف عورتوں تک ہی پہنچائی جائیں اور اس طرح کا اطمینان کیا جائے کہ عورتیں ہی سن رہی ہیں اور مرد حضرات تک وہ نہ پہنچے، تو اس حد تک تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر چینلز وغیرہ پر جب اس طرح
ثنا خوانی کی شکل میں آواز عورت کی جب نشر ہوگی تو اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ عورتیں ہی سنیں گی، مرد حضرات نہیں سنیں گے، کیونکہ چینل وغیرہ پر جب اس طرح نشر ہو جائے تو اس طرح کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ نظام الدین محمد نے سوال کیا ہے کہ یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر عشاء جماعت سے پڑھنے پر ہی وتر جماعت سے پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، کل بھی آپ کا یہ سوال آیا تھا اور یہاں لکھا ہوا ہے آپ کا سوال، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر اسی سوال کا ہم جواب لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اس معنی میں کہ اکثر لوگوں کو بعض وقت ایسی صورت پیش آتی ہے کبھی کہ وہ مسجد میں جب آتے ہیں تو اس وقت تک عشاء کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور نماز تراویح چل رہی ہوتی ہے، اور وہ آ کر اپنے طور پر پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی جماعت خود سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں، عشاء تنہا پڑھ کے نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ آج کا آخری سوال سمجھیے، یہ آج کے پروگرام کا ہم آخری سوال سمجھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر اور سوالات بھی آئیں تو انشاءاللہ کل ہم جواب دیں گے، کل کے بھی جوابات باقی ہیں ملا کے دیں گے۔ اب یہ لانگ ٹائم کے لیے پروگرام چلنے والا ہے، مہینہ بھر انشاءاللہ تعالی پروگرام چلتا رہے گا۔ تو آج کے لیے ایک 5-7 منٹ لے کر میں وقت لے کے کچھ وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ جماعت سے نماز تراویح پڑھنے کے لیے عشاء کی جماعت کو جوڑا کیوں جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی ریزننگ ہے عام طور پہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، تراویح کی نماز عشاء کی جماعت کے نماز کے تابع ہے، یہ بات طے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو نماز تراویح ادا نہیں ہوتی، یہ بات واضح ہے، طے ہے بات۔ نماز تراویح عشاء کی جماعت کے تابع ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مسجد میں اس وقت آیا جب کہ عشاء کی جماعت ہو چکی تھی تو اس پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ پہلے وہ تنہا عشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد ہی تراویح میں شریک ہو۔ اگر عشاء کی فرض نماز پڑھے بغیر اگر وہ تراویح میں شریک ہو جاتا ہے تو نماز تراویح ادا نہیں ہوتی اور نماز نفل بن جاتی ہے، کیونکہ نماز تراویح نماز عشاء کی تابع ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز وتر بھی نماز عشاء کے تابع ہے، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی بالفرض، ایسا کوئی کرتے تو نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بتانے کے لیے، مسئلہ واضح کرنے کے لیے، کہ اگر کسی آدمی نے عشاء کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے اگر نماز وتر اگر ادا کی، صلاۃ الوتر اگر پڑھی، واجب الوتر اگر پڑھی، تو واجب الوتر ادا ہی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ عشاء کی فرض نماز نہ پڑھی جائے اس وقت تک وتر ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طرف نماز تراویح نماز عشاء کے تابع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز وتر بھی نماز عشاء کے تابع ہے۔ یہ دونوں باتیں ہو گئیں۔ اب ان دونوں باتوں کے بعد اب تیسری آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، پھر ہم مسئلہ واضح طور پہ بیان کر کے آج کی گفتگو کو تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ نماز وتر کی جو جماعت ہے، جماعت سے نماز وتر جو رمضان میں جماعت سے ادا کی جاتی ہے، تو نماز وتر کی جماعت، نماز وتر تو نماز عشاء کے تابع ہے، بالکل واضح ہے بات۔ جیسا نماز تراویح عشاء کے تابع ہے تو وتر بھی عشاء کے تابع ہے، وہ تو کلیئر ہے بات، اس میں تو شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ نماز وتر نہیں، نماز وتر کی جماعت سے نماز وتر ادا کرنا، نماز وتر کی جماعت، کیا یہ جماعت تراویح کے تابع ہے؟ اگر تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے تو ہی کیا وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے؟ یہ آتا ہے سوال۔ اور جن علماء کے پاس یہ بات ہے کہ نماز وتر کی جماعت، نماز وتر نہیں، نماز وتر کی جماعت نماز تراویح کے تابع ہے، ایسا سمجھنے والوں کا بولنا یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اگر تنہا پڑھی ہو اور جماعت اگر تراویح سے پڑھی ہو، تراویح کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہو تو ایسی صورت میں وتر بھی جماعت سے پڑھ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک قول ہوا۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نماز وتر کی جماعت نماز تراویح کی جماعت کے تابع ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تبھی وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے، نماز وتر کی جماعت نماز تراویح کی جماعت کے تابع ہے، ایسا سمجھنے والے اکابرین ہیں، وہ بھی ائمہ ہیں، بڑے اہل علم اور اساتین امت، اکابرین علماء کبار ہیں،
تو ان حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ جب وطر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے تو اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں بھی پڑھی تب بھی عشاء کی جماعت اکیلے پڑھ کے بھی اگر تراویح جماعت سے اگر پڑھ لیے ہیں تو وطر کی نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. ایک نظریہ یہ ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نماز وطر جب نماز عشاء کے تابع ہے، جب وہ نماز عشاء کے تابع ہے اور نماز عشاء ہی جب جماعت سے نہیں پڑھی گئی تو پھر نماز تراویح جماعت سے پڑھنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہو تو ہی وطر جماعت سے پڑھے، اور عشاء کی نماز کی اگر جماعت نہیں ملی تو نماز تراویح کے بعد وطر کی نماز بھی انفرادی طور پر پڑھی جائے. اور ہمارے نزدیک یہی قول راجح ہے. دونوں طرف علماء کرام کے نظریات ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، اور ہمارا نظریہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارے پاس صحیح بات یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہو تو وطر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھیں، تنہا پڑھے، کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب وطر کی جماعت نماز عشاء کے تابع ہے اور وہ جماعت سے نہیں ہوئی تو یہ بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے. یہ زیادہ بہتر ہے، ہم یہی بہتر سمجھتے ہیں، یہی راجح قول ہے. اور اس تعلق سے خاص بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو نماز تراویح کی جماعت قائم ہوئی حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی فرض نماز پڑھانے کے بعد نماز تراویح پڑھانے کے لیے آپ نے ایک حافظ قرآن کو مقرر فرمایا تھا اور وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وطر کی نماز کی نماز وطر کی امامت فرمایا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی امامت نہیں فرماتے تھے، لیکن نماز وطر کی امامت آپ ہی فرماتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو عقل سے معلوم ہونے والی بات نہیں ہے کہ کون سی نماز جماعت سے پڑھی جائے، کون سی نماز جماعت کے بغیر پڑھی جائے، اب یہ باتیں عقل سے طے ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہونے والی باتیں ہیں. تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر یہی عمل فرمایا کہ نماز تراویح دوسرے حافظ سے پڑھوا کر نماز وطر کی امامت آپ فرمایا کرتے تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ تھا. تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتے ہوئے، تبھی تو آپ نے اس عمل مبارک کو جاری فرمایا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن تک باقاعدہ مسجد نبوی میں با جماعت اپنی امامت میں نماز تراویح قائم فرمائی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اقتداء کی تھی. بعض لوگ جن کو معلومات کی کمی ہے سمجھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طریقہ مبارکہ کو جاری فرمایا. 1 دن نہیں 2 یا 3 دن تک آپ نے باقاعدہ اس کی مثال پیش فرمائی. تو ظاہر سی بات ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقیناً اس جماعت میں حاضر رہے ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے. اور بات تنہا آپ پر نہیں آتی، اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت باحیات تھے اور سب کی موجودگی میں یہ عمل باقاعدہ مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. 6 صحابہ ایسے تھے کہ پورے صحابہ کا علم ان 6 صحابہ میں جمع تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کا علم 6 صحابہ میں جمع تھا. تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے مدینہ منورہ میں، اور ان کی موجودگی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے ساتھ ملا کر نماز وطر کی جماعت کا اجرا فرمایا، اور آپ خود اس کی امامت بھی فرمایا کرتے تھے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح کے ساتھ ملا کر نماز وطر باجماعت پڑھائی ہوگی، او کما یا جو بھی ہے واللہ تعالیٰ علم بالصواب. سمجھ میں تو بات یہی آتی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح کے معاملات میں براہ راست سنت نبوی ہی سے روشنی حاصل کرنے والے تھے. تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ عشاء کی جماعت کی امامت فرماتے، پھر اس کے بعد آپ نماز وطر کی بھی امامت فرماتے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ان تمام معاملات کے پیش نظر بہرحال غلط تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے بغیر اگر کوئی شخص وطر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس طرف بھی دلائل ہیں.
اور زیادہ راجح بات، زیادہ صحیح بات یہ ہے، اور اس قول پہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو عشاء کی جماعت نہیں ملی، نماز تراویح اس نے جماعت سے پڑھی، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ بہتر یہ ہے، یہاں پر نماز ہونے نہیں ہونے کی بات نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھے، انفرادی طور پر پڑھے، یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ ھذا ما تيسر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوفيق وحسن الخاتمة، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه ونور عرشه نبينا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبيبنا المجتبى محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔